سبحان اللہ کہ مولانا خلیل اطہر صاحب بڑے پیارے انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. سبحان اللہ جن کا ہمیں انتظار تھا جانشین شہزادہ ہے حضور محدث اعظم، کرامت حضور محدث اعظم، تلوار حضور محدث اعظم، شیر حضور محدث اعظم، شیر اہل سنت، خطیب اہل سنت، شہنشاہ خطابت. جتنے بھی ہم القاب دے سکیں وہ کم ہیں. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا واسطہ ان بزرگوں سے ہے، اس آستانے سے ہے کہ جنہوں نے آج تک ہمارے عقیدے کو بچائے رکھا ہے. تو ہم دعوت دیتے ہیں شہنشاہ خطابت، غازی ملت، حضرت علامہ پیر سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی مقدس العالی کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں کہ اپنے روحانی خطاب سے، علمی خطاب سے ہم تمام کے دلوں کو منور فرمائیں. آپ کی آمد سے پہلے ایک پرزور نعرہ ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت. الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وخلفائہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء ملتہ وشہداء محبتہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى ان تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. آج تقریب فری اسٹائل میں ہے، نو مولوی. آپ کی فیلڈنگ اچھی ہونی چاہیے ورنہ میرے سکسر کو روکنے گھڑی پہ نظر ڈالتا ہوں کہ ایک گھنٹے کا بھی ٹائم ہاتھ میں نہیں ہے. زیادہ مجھے بیٹنگ دو، کیا رہانا کرنی ہے، ہر بال کو مارنا. لیکن یہ اللہ کا گھر ہے اور یہاں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں. یہاں ہم زیارت کے لیے نہیں آتے مسجد میں. مسجد زیارت کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ. ہاں، دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں. Only 3 mosques in the world you can visit there for زیارت. ایک مسجد حرام ہے جو مکے میں ہے، دوسری مسجد نبوی ہے جو مدینے میں ہے، اور تیسری مسجد اقصی ہے جو پیلسٹائن میں. یہی میرے نبی نے کہا تھا کہ مسجدوں میں صرف 3 مسجدیں ہیں جن کے لیے ہم زیارت کے لیے جا سکتے ہیں.
ارادہ کر سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں، شد رحال کر سکتے ہیں، منصوبہ بنا سکتے ہیں، صرف زیارت کے لیے۔ Only 3 mosques in the world۔ ہر مسجد عبادت کے لیے ہے، 3 مسجد عبادت اور زیارت دونوں کے لیے۔ ابن تیمیہ نہیں سمجھ پایا حدیث کو، مگر سنیوں نے پہچان لیا اس حدیث کو۔ جو رسول کا ارشاد نہ سمجھ سکے اور یہ کہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کہیں آپ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، سمجھے رحال ایک لفظ ہے، ارادہ کرنا، بالقصد کہیں جانا، انٹینشنلی کہیں جانا، اسلام آباد انٹینشنلی جانا، دلی جانا، یہ سب شد رحال ہے، اس کے نزدیک سب حرام ہے۔ سوچیے نبی کریم صرف 3 مسجدوں کے سوا مسجدوں میں زیارت کی نیت سے منع کر رہے ہیں، وہ کہتا تو رسول پاک کے روضے کی زیارت بھی کے لیے ارادے سے نہیں جا سکتے، کیوں زیارت منع ہے؟ ارے 3 مسجدوں سے زیادہ مسجدوں کی زیارت کی نیت منع ہے، تاکہ لوگ مسجدوں کو زیارت گاہ نہ بنائیں، عبادت گاہ بنائیں۔ رہی یہ 3 مسجدیں تو یہ تینوں نبی سے جڑی ہوئی، کسی کا نام مسجد غوثیہ ہے، کسی کا نام مسجد رضا ہے، کسی کا نام مسجد الہاشمی ہے، لیکن یہ 3 مسجدیں اللہ کے نبی سے ان کی وابستگی ہے۔ مکے میں جو مسجد ہے مسجد حرام، وہ بھی میرے نبی کو کرے سلام۔ مسجد اقصی تو وہ مقدس زمین ہے جہاں سارے انبیاء اکٹھا ہوئے اور میرے نبی نے امام۔ وہ موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں جو آلریڈی یو آر ویل نو، اور مسجد نبی کی تو بات ہی مت پوچھو، وہاں تو کائنات کی جان آرام کر رہی۔ باقی چودھری صاحب کی بنائی ہوئی مسجد، سید صاحب کی بنائی ہوئی مسجد، خان صاحب کی بنائی ہوئی مسجد عبادت کے لیے ہے، زیارت کے لیے نہیں۔ یہ نبیوں سے وابستہ مسجد ہے، اور انہی 3 کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں زیارت کے لیے بھی، اسی لیے ہم مسجد اقصی کی زیارت کی نیت بھی کرتے ہیں، اور نماز کا وقت مل جائے تو نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن نماز کا وقت نہ ہو تو صرف زیارت کر کے چلے جائے۔ مگر یہ میری بنائی ہوئی مسجد، اس میں آپ عبادت ہی کے لیے آئیے گا، اور جب نماز کا وقت ہے تو یہاں ہو کس لیے؟ اور اگر گھس گئے تو قرآن پڑھو، درود پڑھو، ذکر الہی کرو، جب نماز کا وقت ہے پھر نہیں رہو تو عبادت کے لیے رہو۔ یہ ہم ہیں سنی مسلمان الحمدللہ، ہر مسجد کو عبادت خانہ مانتے ہیں، وہ بدعقیدہ ہے جو ہر مسجد کو مسافر خانہ مانتے ہیں، بستر بچھا کے رات بھر لیٹتے ہیں اور سونے میں جتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں سب ہوتی ہیں۔ خدا کے گھر کا احترام نہیں تو اللہ کے گھر کا جب اس نے نہیں دیکھا تو اللہ نے اس کے گھر کو بھی چھوڑ دیا۔ کیا جہاں میں بتانا چاہتا ہوں نماز کی امپورٹینس، dignity of 5 times prayer, value, position, and importance of namaz. Importance of anything is totally depend from where coming. کوئی چیز کی امپورٹینس اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ آئی کا سے، جیسے واٹر از واٹر، کیمیکل فارمولا H2O، ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 ملا دو پانی بن گیا، اور ہر پانی بیٹھ کے پیو اسی میں شرافت ہے۔
کیونکہ سنت ہی میں تو شرافت ہے، تو اہل سنت ہی شریف ہو سکتا ہے۔ سنت بیٹھ کے پیو۔ ایک صاحب نے مجھے گلاس میں پانی دیا، کان میں کچھ کہا، میں بیٹھ کے پینے لگا۔ دوسرے دن دوسرے صاحب نے پانی کا گلاس دیا، کان میں میرے کچھ کہا، میں بیٹھ کے پینے لگا۔ تیسرے دن ایک صاحب نے پانی لا کے دیا، کان میں کچھ کہا، میں کھڑا ہو کے پینے لگا۔ سائنس کہتی ہے یہ تینوں پانی پانی ہے، تینوں H2O ہے، تینوں ہائیڈروجن آکسیجن سے بنا ہے۔ تو ہاشمی میاں 2 گلاس تو تم نے بیٹھ کے پیا، یہ تیسرا گلاس کھڑے ہو کے پیا۔ سمجھے اس سے کہا جو پہلا گلاس میں نے پیا تھا وہ گنگا سے آیا تھا، دوسرا جو پیا وہ جمنا سے آیا تھا، اور تیسرا جو میں کھڑا ہو گیا وہ چاہے زمزم سے آیا تھا۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کون کہاں سے آیا ہے۔ آج کل تو ٹھیک ہے، لیکن 10 سال پہلے جس پر میڈ ان انڈیا ہو میں لیتا ہی نہیں تھا، بھروسہ ہی نہیں۔ ابھی تو مال اچھا ہے، اب یہ برائی چائنا میں آ رہی ہے، بڑا خوبصورت سا ہے، 12 دن کے بعد بولنا بند کر دیا، پلٹ کے دیکھا تو میڈ ان چائنا۔ اب لوگ کہتے ہیں جاپان کا ہو جرمنی کا ہو تو ٹھیک ہے، الیکٹرانک از الیکٹرانک، تو تم یہ کیوں دیکھتے ہو کہاں سے آئی ہے؟ جاپان کی ہے تو یہ اہمیت ہے، جرمنی کی ہے تو یہ ہے، اور نیپال کی بنی ہے تو کوئی بھروسہ نہیں۔ دیکھنا پڑتا ہے کوئی چیز کہاں سے آئی۔ ارے یہ تو نماز ہے، نماز ہم نے تو اپنے نبی کو بھی اس نظر سے دیکھا کہ آئے کہاں سے۔ خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے آئے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جو جہاں سے آتا ہے وہیں سے کلچر لاتا ہے، وہیں سے زبان لاتا ہے، وہیں سے تہذیب لاتا ہے۔ اسی انگلینڈ میں جو لوگ گجرات سے آئے ہیں وہ گجراتی کلچر لے کے آئے ہیں، جو پنجاب سے آئے وہ پنجابی کلچر لے کے آئے ہیں، جو کشمیر سے آئے وہ کشمیری کلچر لے کے آئے ہیں، جو کینیا سے آیا ہے وہ کینیا کا کلچر لے کے آیا ہے، جو بڑے کنٹریز سے آیا ہے وہ بڑے کلچر لے کے آیا ہے، جو یورپ سے آیا ہے وہ یورپین کلچر لے کے آیا ہے، جو جہاں سے آتا ہے وہیں سے لینگویج لاتا ہے، وہیں سے مینٹلٹی لاتا ہے، وہیں سے ذہنیت لاتا ہے، وہیں سے کلچر لاتا ہے، وہیں سے تہذیب لاتا ہے۔ تو میرا نبی امریکہ سے نہیں آیا تو وہاں کا کلچر لے کے آئے، چائنا اور رشیا سے نہیں آیا، قرآن نے کہا یہ تو اللہ کی جانب سے آیا ہے، وہیں سے زبان لے کے آیا ہے، وہیں سے کلچر لے کے آیا ہے، وہیں سے قانون لے کے آیا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس نبی نے ہمیں نماز دیا کہ یہ نماز ملی کہاں سے؟ یہ نماز چائنا سے نہیں آئی، فرانس اور جرمنی سے نہیں ہے، یہ انڈیا پاکستان سے نہیں آئی، معراج کی رات ہے، خدا کی ذات ہے، سفر کی بات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، میرے نبی کی ذات ہے، ان کا مقدس ہاتھ ہے، اسی میں تحفہ سلام۔ یہ بات تو آپ جان گئے کہ یہ معراج کا تحفہ ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے 50 ٹائم کر دیا تھا، اور یہ بھی آپ جان چکے ہو علماء سے کہ وہ 5 ہو گئے۔ خوشخبری میں سنا تھا، یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ اللہ نے 50 دیا تھا، 50 لے کے تو موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ملے، کم کرائے تو کم ہوتے ہوتے وہ 5 ہو گئے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں پہلے سے۔ اب اس میں گڈ نیوز کیا ہے؟ گڈ نیوز یہ ہے کہ تم صرف 5 وقت کی نماز پڑھو، اونلی 5 ٹائمز، ثواب 50 کا ملے گا۔ گڈ نیوز، نماز پڑھا 5 وقت اور ثواب لیا 50 وقت، اچھی بات ہے۔ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے،
یہ سپر پاور کے بھی بس کا نہیں ہے کہ کسی سے 5 دن کام کراوے اور 50 دن کی سیلری دے، 5 برس مجھ سے کام کروائے اور 50 سال کی سیلری دے، تو سپر پاور کہتا ہے ووٹ پان کیا جائے؟ ابھی تو 1 ملین بیکار ہوئے ہیں کہ سب کے سب بیکار ہو جائے ہیں۔ ٹاٹا برلا ڈالمیا جے پوریا کے بس میں نہیں ہے کہ 5 سال نوکری دے اور 50 سال کی سیلری دے، لیکن اللہ کا کرم، نبی کی مہربانی، گھٹواتے گھٹواتے 5 کر دیا، لیکن پڑھا کے 5 ثواب ملے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزانہ گزارش کی، مولا انسان تو یہی کہتا ہے کہ جتنا کام کرو اتنا ہی محنت ڈالا لو، ہم پڑھے 5 اور ثواب 50 کا، تو عشق نے جواب دیا، ہاشمی سن، میرے محبوب نے نماز کم کرائی، میں نے نماز کم کر دیا، ثواب تو کہاں کم کرائے جو ثواب کم کر دیا۔ تو یہ نماز نبی کو کہاں ملی؟ میں لامکا میں، زمین چھوڑی، ہوا سے اوپر، فضا سے اوپر، سما سے اوپر، آسمان سے اوپر، سدرا سے اوپر، نماز ملی اپنی حالت کے طور پر۔ تم جب نماز پڑھتے ہو تو پہلے نماز ملتی ہے پھر پڑھتے ہو۔ ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، بعد میں وہ پڑھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو روزہ سکھاتے ہیں، بعد میں ہم اپنے بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، بعد میں بولتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی انگلش نہیں بولتے، ڈلیوری کے بعد ہاسپٹل میں اپنی ماں سے نہیں کہتے گڈ مارننگ، سکھانا پڑتا۔ ہم بچوں کو گجراتی پنجابی سکھاتے ہیں، تب وہ پنجابی بولتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ پہلے گھر میں ہم روٹی لاتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ تم کھا رہے ہو لائے کچھ نہیں، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے۔ فجی سے لے کے امریکہ تک دنیا کا ہر آدمی باؤنڈ ہے، پہلے سیکھے پھر کرے، پہلے پڑھے پھر بولے، پہلے سائنس پڑھے پھر سائنٹسٹ بنے۔ لیکن میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نماز ملے گی لامکا میں، نماز ملے گی آسمان کے اوپر، اور پڑھا رہے ہیں نبیوں کو مسجد اقصی میں۔ ہم نماز پانے کے بعد پڑھنا سیکھا، اور میرا نبی نماز پانے سے پہلے امامت کرتا۔ میرا نبی امامت کے مصلی پر کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام مقتدی بن گئے، اور اماموں نے کہا پیچھے اس امام کے، نبیوں نے کہا پیچھے اس امام کے، رسولوں نے کہا پیچھے اس امام کے۔ تو میرا نبی بنا مقتدا، سارے انبیاء بنے مقتدی، اور دنیا نے یہ منظر دیکھا تو بحث ہی ختم ہو گئی کہ جو امام الانبیاء ہے وہی افضل الانبیاء، جو امام الانبیاء ہے وہی افضل الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مسجد اقصی میں جمع کرا کے اپنے نبی کو امام بنایا، تاکہ نبیوں کو پتہ چل جائے کہ اس جماعت کا امام کون۔ معراج کی رات رب کا یہ طریقہ میرے نبی کو پسند آیا، اور جب اپنے پاک صحابہ کی جماعت میں کسی کو بڑا بتانا ہوا تو جیسے رب نے میرے نبی کو نبیوں کا امام بنایا، ایسے میرے رسول نے صدیق اکبر کو صحابہ کا امام بنایا۔ تکبیر، رسالت،
پیچھے موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، پیچھے نوح بھی ہے، پیچھے آدم سے لے کے عیسیٰ تک، ابراہیم خلیل اللہ پیچھے، اور جب صدیق اکبر کو امام بنا دیا گیا تو فاروق اعظم پیچھے، عثمان غنی پیچھے، علی مرتضیٰ پیچھے، اور انہوں نے پڑھ کے بتا دیا ہم مقتدی ہیں، یہ مقتدا۔ ایک شبہ آ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ تم جا کر کے نماز پڑھو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دو پڑھو۔ صدیق اکبر نے مصلی پہ کھڑا ہو کے کہا اللہ اکبر، سارے صحابہ نے اقتدا کیا، پیچھے نماز آنی، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ ابھی ان کی امامت ختم نہیں ہوئی، نبی کریم خود چلے آئے جماعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت میں آ گئے، اور جیسے ہی صدیق اکبر مصلی پر کھڑے کھڑے یہ محسوس کیا میرا نبی آ گیا تو صدیق اکبر مصلی چھوڑنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے کہ نبی آمیں۔ میرے نبی نے اشارے سے روک دیا، تم کہیں بھی امامت کرو، نبی کا امام کوئی نہیں ہوتا، مصلی چھوڑو امامت کریے۔ ارے میں مصلی پہ رہوں تو تیرا امام ہوں، مصلی پہ نہ رہوں تو تیرا امام ہوں۔ نبی امتی کا مقتدی نہیں ہوتا، مقتدی فاروق اعظم ہے، مقتدی عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے، نبی تو چاہے جہاں ہو نبی ہوتا ہے، وہ تو نبیوں کا امام ہے۔ اس لیے اس واقعے کو پیش کر کے افضل و مفضول کی بحث نہیں کی جا سکتی کہ اگر امامت سے کوئی افضل ہو جاتا ہے تو پیچھے نبی کھڑا ہو تو کیا وہ نبی سے افضل ہوگا؟ امتیوں پر نبی کو قیاس کرنا، امتیوں کی حالت دیکھ کر نبی کی حالت بیان کرنا نور کی کمی ہے۔ اب اس سے زیادہ بولنے کی جسارت نہیں، شعور کی کمی، بات صرف بلانے کی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا انبیاء کرام 1,24,000 مسجد اقصی میں جمع ہوئے، کوئی شک؟ نبی نے ان کی امامت کی، کوئی شک؟ اب یہ جو بےہودہ لوگ نجدیک کے رئیس محمد بن عبد الوہاب کے چمچے، ابن تیمیہ کے غیر مرتب لوگ، پوچھو ان سے، شاہد بھائی دہلوی سے پوچھو، فضل اللہ سے، صوفی محمد سے پوچھو، ان سے دہشت گردوں، درباروں کو شہید کرنے والوں، دنیا سے پیس کو مٹانے والوں، enemy of peace of the world، روحانیت سے خالی، اسپرچولیٹی سے محروم، مجھے ایک سوال کا جواب دو، تم نے ہم سے کہا تھا کہ سارے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، سارے نبی کو چھوڑو، نبیوں کے نبی کے بارے میں تم نے تقویت الایمان میں لکھ دیا کہ میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ Holy prophet means into soil, completely prophet finished into grave۔ اگر یہ تیرا عقیدہ سچا ہے تو مجھے بتا کہ پھر مسجد اقصی میں جب رسول امامت کر رہے تھے تو اگر انبیاء مردہ ہوتے تو جمع کیسے ہوئے؟
نماز لے کر کے رسول پاک آئے. دو واقعہ. I am looking watch. You watch me. I watch. میں اسی لیے نماز پہ بول رہا ہوں تاکہ نماز کا خیال رہے. اب جواب نماز پڑھنے کے لیے جیسے میں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیا. نبی کی ایک نماز ہے جو نبی نے پڑھی. علی کی ایک نماز ہے جو علی نے نہیں پڑھی. بات علی کی ہے جو ہر ولی کا ولی ہے, جس کے در سے غوثیت بڑھتی ہے, جو نجف میں داخل ہو جائے تو اشرف بنا دے, جو مدینۃ العلم کا باب العلم ہے, جس کے فیصلوں پر فاروق اعظم کو بھروسہ ہے. ہمیں جو رائے دے دے تو فاروق اعظم کو خاموش کر دے, اور جس کی رائے پر فاروق اعظم خوش ہو کے کہے لولا علی اللہ کا عمر, علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جائے. آئیے ایک مشورے کی بات بتاؤں گا. جب بات مولا علی کی چلی ہے تو عاشق تو ہوئی, ان کے پاس سے اولاد نہیں ہوئی, ڈبل جذبات ہو جائے. آپ لوگ سب عاشق علی ہیں, اب ہماری ڈبل کی صورت ہے تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم عاشق علی, غلام علی بھی ہیں, اولاد علی. اب چونکہ امام حسن کی اولاد ہیں اس لیے امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں. امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے اس کی بھی عزت کرتے ہیں. ہمیں امام حسن پہ بھروسہ ہے کہ غلط آدمی کو ذمہ داری نہیں دیں گے. اور امام حسین پر پورا بھروسہ ہے, غلط آدمی کا ساتھ نہیں دیں گے. ایک بھائی نے جس سے صلح کیا اسی ہم سے بھی صلح ہے, اور امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہماری بھی جنگ ہے. ہم تو دہشت گردوں, ٹیررسٹ, ریسسٹ, ایکسٹریمسٹ اس کو تو مانتے ہی نہیں. ہمارے پاس تو اسپرچولیٹی ہے, پیورٹی ہے, پیس آف مائنڈ ہے, پیس آف ہارٹ ہے, پیس آف دی ورلڈ ہمارا ٹارگیٹ ہے. تو حضرت علی اور چند صحابہ فاروق اعظم کے ساتھ کعبے میں داخل ہوئے. کعبے میں داخل ہوئے تو حجر اسود کے سامنے پہنچ کر فاروق اعظم نے اپنے وہی بہت دبدبے والا انداز معلومات کی روشنی میں فرمایا, اے حجر اسود, حجر اسود کے سامنے نیت نہیں کر رہے ہیں اسی سے کچھ کہے, اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے مگر اس لیے چومتا ہوں تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. نو بینیفٹ, نو ہارم, یو کانٹ ہارم, بٹ آئی کس یو بیکاز آف مائی پروفٹ ہی کس یو. فاروق اعظم ہے نا جو دل میں وہی زبان پر, ہماری تمہاری طرح تو نہیں دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے. اسی لیے تمہیں فاروق کہا گیا جو حق و باطل میں فرق کر دے. نو مکسنگ, نو 50-50, بی پیور. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کھانے میں بھی پیورٹی دیکھو, اسلام کہتا ہے عقیدے میں بھی پیورٹی دیکھو. نقلی باباؤں, نقلی صوفیوں اور نقلی مولویوں سے بچو. اصلی صوفی, اصلی مولوی, اصلی گھی کی طرح استعمال کرو. اپنے کو ڈالڈا سے بچا. اور یہ جو سستے ہوتے ہیں وہی رستے میں ہوتے ہیں.
تو اللہ کے قیمتی بندے سڑک چھاپ نہیں ہوں گے، درباری ہوں گے، سرکاری ہوں گے، صاحب ذمہ داری ہوں گے، ان کے سروں پہ کارکاری۔ حضرت اعظم نے کہا حضرت نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ نہیں نفع پہنچاتا، کوئی نقصان نہیں ہوا بھائی بات ہے، اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی نے چوما۔ فوراً سامنے کھڑے تھے، چپ نہیں ہوئے، جھجک نہیں، ہیزیٹیشن نہیں، فوراً فرمایا یا امیر المومنین، کون؟ علی مشکل کشا، خلوت شکن، شاہ زمن، آفتاب نبوت کی دلکش کرن، ابو الحسن بت شکن، ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا اے امیر المومنین، یہ حجر اسود نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی۔ مطلب میرے فاروق کیسے نفع بھی پہنچائے گا اور نقصان بھی کیسے؟ امیر المومنین غور سے سنیے کیسے کا جواب۔ علی نے کیا کہا؟ مولا علی نے کیا کہا؟ یہ حجر اسود محشر میں ڈے آف ججمنٹ کے ٹائم پر یہ حجر اسود مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو فائدہ پہنچا، کیس آف مومن پرووڈ بائی دا وٹنس۔ اور جب کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو کافر کو نقصان ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نفع نقصان نہیں پہنچاتا؟ حضرت علی نے کہا کہ نفع نقصان پہنچاتا ہے۔ پوچھا کیا کہاں؟ کہا محشر میں، مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، کافر کے کفر کی۔ حضرت عمر مان گئے، باب العلم بول رہا، قاضی القضات بول رہا ہے۔ علی کا لب وہ لب ہے جس لب پہ نبی بولتا ہے، لب مرتضی پر کلام مصطفیٰ ہے اور لب مصطفیٰ پہ کلام خدا ہے۔ فاروق اعظم نے مان لیا۔ آؤ سمجھیں، حضرت علی کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ کب گواہی دے گا؟ جب دیکھے گا، جب دیکھے گا تب گواہی دے گا۔ مگر وہاں تو پابندی لگی ہوئی ہے، ممنوع لغیر المسلمین، prohibited area for non-Muslim۔ جیسے جدہ سے مکہ کی طرف جاؤ، ایریا سامنے بورڈ لگا ہے، کوئی کافر اندر نہیں جائے گا۔ 1400 سال سے پابندی لگی ہے، کوئی کافر حرم میں، کافر مکے میں، کافر مطاف میں، کافر کعبے میں نہیں جا سکتا۔ اگر کافر میں پابندی لگی ہے نہیں جا سکتا تو کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ مگر کون مولا علی کا ہے، بکے ہوئے مولوی کا نہیں، اسرائیل کے ٹکڑوں پہ چبائے ہوئے اپنے سینوں کو بھرنے والے کا نہیں۔ اسلام دشمن حاصل کا پڑا ہوا نہیں، بلکہ آغوش مصطفیٰ میں پڑا ہے اور خاتون جنت کا سردار ہے، حسنین کریمین کا باپ ہے، خلوی امام، بیٹا امام، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا امام، اور جو آخری ہوگا امام وہ بھی علی کا خون ہے۔
انہیں ویزا کیوں ملتا؟ ہندوستان کا کافر، یہ پاکستان میں کفر پھیلانے والا، یہ سرحد میں سنیوں کا قتل عام کرنے والوں، یہ سنی اماموں کو شہید کرنے والوں، یہ سوات ریلی میں بے گناہوں کے مارنے والے، ایمان کی شمع تیری بجھ گئی، کفر کا اندھیرا چھا گیا، اب تو جو تجھے مارے وہ کروڑپتی ہو جائے۔ اتنا تو سنیوں کے ماننے پر انعام نہیں ملا جتنا تیرے ماننے پر 5 کروڑ کا انعام آج اخبار میں پڑا۔ 30 ملین روپیز فار ون ہیڈ، یعنی شیطان کا سر کتنا قیمتی ہو۔ 200 سنی آدمی مار دیے گئے، 50 روپیہ نہیں دیا۔ اور ایک امن و شانتی کا غدار، جس نظریے پر مملکت بنی اس نظریے کا غدار، اس نے دل توڑا ہے محدث اعظم کی چھوٹی کا، ان لوگوں نے دل توڑا ہے فضل الفاضل کا، ان لوگوں نے دل توڑا ہے پیر سید جماعت علی محدث علی پوری کا، ان تمام ولیوں کا دل توڑا ہے جنہوں نے اس مملکت خدا داد پر اپنا خون پسینہ بہایا ہے۔ اب ہندوستان کے میں کفر پھیلاتا رہا، نبی ہماری طرح ہیں، برگر مٹی میں مل گئے، ان کے ملت جانور پاروں کی طرح ہے، ان کے بعد نبی آ سکتے ہیں، بکواس کرتا رہا۔ سن کہ کفر کی گواہ شمالی ہندوستان کی ہوائیں تھی، کہ کفر کی گواہ وہاں کی ندیوں کی لہریں تھی، کہ کفر کی گواہ راولپنڈی کی سڑکیں تھی، کہ کفر کی گواہ سوات کی بیلی تھی، کہ کفر کی گواہ وزیرستان کی فضائیں تھی، کہ کفر کی گواہ سہارنپور کی دھرتی تھی، کہ کفر کی گواہ دیوبند و نڈوا کی زمین تھی۔ لیکن سن، اب تیرے کفر کی تابوت پر آخری کیک ٹھونکنے کے لیے حضرت اسود کو بھی تیرے کفر کا گواہ اپنا ایمان درست کرو، مجھ سے نہیں ڈرتے نہ ڈرو، حضرت اسود کی گواہی سے ڈرو۔ بڑا پکا گواہ ہے، بڑا سچا گواہ ہے، بڑا جنتی گواہ ہے۔ اب مولا علی کا دوسرا فیض اعظم سے یہ دھڑک اپنی بات کہہ دینا، اس سے یہ سنت پتہ چلی کہ ہم اپنے پیر و مرشد سے بھی بے دھڑک اپنے دل کی بات کر رہے ہیں۔ یہی سنت علی کسٹ کسمسا کے رہنا جائیں، جو دل میں ہے بول لو، خراب ہوگا تو پیر اچھا کر کے، اچھا ہوگا پیر بڑھا دے، چھپائے رکھو گے تو علاج کیا ہوگا؟ اتفاق کی بات ہے، بالکل سڈنلی انایکسپیکٹڈ وداؤٹ انٹینشن حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور علی کو بیٹھا دیکھا، اپنا سر علی کے زانو پر نیئر دی نی اپنا سر مبارک بیٹھ دیا، آنکھ بند کر لی۔ پہلے تو روایت سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم علی پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کی تھی، وہ سو رہے۔ علی مرتضیٰ ہیلے تک نہیں کی کہیں میرے محبوب کے آرام میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ علی اس وقت نماز عصر نہیں پڑھے ہوئے تھے، اب اندر ہی اندر بے چینی بھی ہو رہی، میری نماز چل رہی ہے، نماز چل رہی ہے، نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اور ادب کہہ رہا ہے ہلنا مت، ریسپیکٹ آف پروفٹ، ہلنا مت، لو آف ورشپ، ابھی آ جاؤ، ابھی آ جاؤ۔ دل و دماغ میں کشمکش شروع ہو گئی، عبادت کھینچ رہی ہے، سجدہ کرو، ادب کھینچ رہا ہے، ہلنا مت۔ سورج ڈوب گیا، علی کو نماز پہ چھوٹنے کا درد ہوا،
آنسو کی 2 بوندیں رخسار مصطفیٰ پہ پڑ گئی. On the holy cheek of prophet آنسو کی بوند گر پڑی. نبی نے آنکھ کھول کے پوچھا لی کیا؟ عرض کہ یا رسول اللہ ادبن بیٹھا رہ گیا اور نماز عصر میں پڑھے نہیں تھا, میری قضا ہو گئی. نبی کھڑے ہو گئے. تبلیغیوں کی طرح یہ نہیں کہا بہت برا ہوا نماز چھوٹ گئی. نبی نے اپنے مقام سے یہ آواز دی, اے اللہ تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا. ہے کوئی ولی جو ہو جائے علی کی طرح, وہ نماز پڑھ کے ولی ہوا, یہ نبی پہ قربان ہو کے علی. تیرا بندہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت. اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, علی مرتضیٰ نے نماز ادا کی تھی, سورج ڈوب گیا. واقعہ یہ ہے. لیکن میں علماء کرام کو دیکھنے کے بعد کیا ہمارے صدر العلماء امام النو علامہ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شہزادے روضہ افروز ہیں, ہمارے شیخ الاسلام کے خلیفہ وہ بھی روضہ افروز ہیں, اور علماء ہوتے تو میرا اور حوصلہ ہوتا ہے, لیکن یہی کافی ہے. جنگل میں گیدڑوں کی جماعت ہوتی ہے, شیر اکیلا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سنا جماعت بنا کر شیر نکلے ہو؟ ایسا میں نے دوسری رہنے لگے سنجر سے اکیلے, اجمیر تک اکیلے, شیر ہے. اجمیر سے لاہور اکیلے, شیر ہے. سمران سے کچھوچا اکیلے, شیر ہے. 50 لیے 50-60 لیے نکلتے نہیں ادھر. جہاں گئے شیخ الاسلام اکیلے, جہاں گئے محدث اعظم اکیلے, جہاں گئے مفتی احمد یار خان اکیلے, جہاں گئے صاحب الحسنات محدث اعظم پاکستان اکیلے, جہاں گئے امام احمد رضا اکیلا. ہمارا پیر چلتا ہے اکیلا, پیچھا کرتا ہے میلا. میلا لے کے نکلتا نہیں. اس لیے توجہ چاہوں گا. راوی نے کہا کہ نبی سو رہے تھے, ٹائم ہے اثر کا, سونے کا ٹائم نہیں. میں نے بزرگوں کی ہسٹری میں کبھی اثر کے وقت نہ لیلولہ پڑھا نہ قیلولہ پڑھا. ابھی تو میں کھانا کھا کے قیلولہ ہے, یہ اثر میں کون تھا قیلولہ؟ تو نبی نے آنکھیں بند کی تھی, یہ فیکٹ ہے, لیکن سو رہے تھے یہ روایت نہیں ہے, یہ راوی کا قیاس ہے. اس کی سمجھ ہے کہ سو رہے ہیں, تو جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں سو تو نہیں رہے, لیکن آنکھوں پہ بند ہونے سے سونا ضروری نہیں. لوگ کھڑے کھڑے آنکھ بند کیے دیتے, کون بے وقوف کہے گا ہاشمیہ سو رہے. ابھی آپ بند کر کے سوچ نہیں رہے ہو. تو راوی کو یہ روایت کا حق ہے کہ آنکھیں بند, لیکن نبی سو رہے ہیں یہ اس کا قیاس ہے, اور قیاس روایت میں نہیں ہوتی. میرا وجدان کہتا ہے مولانا نوید صاحب, میرا وجدان کہتا ہے, اللہ کرے یہ ہماری لوکل ڈائلیکٹ آپ کی سمجھ میں آ جائے جو فیض آباد میں بولتے ہیں. نبی سو نہیں رہے تھے, آنکھ بند کر کے علی کا دل تو رہے, علی کا ٹیسٹ لے رہے تھے. کیا لاؤ میں تھوڑی دیر کے لیے آئی کلوز مائی آئیز فار ٹائم بینگ, دیکھوں علی کرتے کیا. آئی ایم کلوزنگ مائی آئیز, پھر دیکھوں گا علی کرتے کیا. لاؤ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کروں, دیکھوں آنکھ بند کرنے کے بعد علی کرتے کیا. مجھے چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہے نہیں, مجھے چھوڑ کے کہیں سجدہ تو نہیں کرے گا, مجھے چھوڑ کے مسجد میں تو نہیں چلا جائے گا, مجھے چھوڑ کر جماعت میں تو نہیں جائے گا, مجھے چھوڑ کر کے اثر پڑھنے تو نہیں جائے گا. اور مولا علی نے ثابت کر دیا یا رسول اللہ ہم آپ کو اتنی محبت کرتے ہیں, آپ سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے. وہ کوئی اور جماعت
اب بتا، ایک طرف نبی ایک طرف نماز ہے، علی نے پریفر کیا نبی کو، علی نے پریفر کیا ادب کو، علی نے پریفر کیا احترام کو، علی نے پریفر کیا محبت کو. کہتے کیوں؟ کیونکہ یہی تو ایمان ہے اور نماز پڑھنا عمل ہے. نماز قضا ہو جائے تو شریعت نے ادا کا طریقہ بتایا ہے. نماز کے قضا ہونے میں خطرہ نہیں ہے. ہم قضا پڑھ لیں گے لیکن اگر ایمان قضا ہو گیا تو ادا کیسے کرو گے؟ آگے بڑھو. ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے. ہمیں بول دینا آسان ہے کہ بھائی یہ دنیا ہے، ایسے سمجھو اس میں تو 3 دنیا ہو جائے. ایک دنیا نہیں سمجھ رہی آج ہم تو کیسے اپنے شولڈر پر 3 دنیا رکھوں گے. یہ دنیا ہے، گول ہے نا. یہ سورج ہے. جب سورج ادھر ہوتا ہے تو ادھر آدھی دنیا میں اجالا، آدھی دنیا میں. اب سورج ادھر گیا، ادھر والوں کے لیے ڈوب گیا، ادھر والوں کے لیے نکل آیا. تو آدھی دنیا میں اجالا، ادھر کی آدھی دنیا میں اندھیرا. پھر کبھی نے الٹا پلٹا دیا تو جہاں اندھیرا ہو گیا تو پھر اجالا، اور جہاں اجالا ہو گیا تو پھر اندھیرا. یا رسول اللہ، ایک علی کی قضا کے لیے قضا نہ ہونے پائے، علی نماز پڑھ لیں، اس کے لیے پوری دنیا کا سسٹم الٹ پلٹ. کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ یا رسول اللہ، اسپیشل پاور ہے آپ کے پاس، ریلیجیس پاور، لا میکنگ پاور. کیا آپ علی کو ایکسپشنل نہیں کر سکتے تھے؟ علی بلال ادھر آؤ جی. اے بلال، دھیرے دھیرے اذان کہنا، تو ٹائم لگانا اذان میں. علی، تم اذان کا جواب مت دو، اسی میں قضا پڑھ لو. یہ بھی تو طریقہ تھا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے اور جوہری اذان حضرت علی اپنی قضا پڑھ لیتے. ہاشمی نہیں، میں علی کو قضا پڑھنے نہیں دوں گا. علی نے، اللہ کرے یہ فیلنگز جو میرے دل میں ہے آپ کے دل میں چلی جائے. علی نے میری محبت میں نماز قضا کی ہے. اب اگر علی نے قضا پڑھا تو میری محبت رسوا ہو جائے گی. آج دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں علی کو قضا کے بجائے ادا پڑھواؤں گا تاکہ دنیا سمجھ جائے محبت رسول میں نماز قضا نہیں، ادا. 9:33 پر سورج ڈوبنے والا. ذرا بھی اسے پرواہ نہیں ہے کہ ہاشمی بول رہا ہے، لاؤ 10 منٹ ڈیلے ہو جائے. سامنے کی بات 27 ہو گیا، صرف میرے باپ 8 منٹ بچے. لیکن اگر میں آدھا گھنٹہ بولوں اور وہ اٹکا رہے، رکا رہے، ارے تیرے رسول کا ذکر کر رہا ہوں، ذرا سا رک جا. تیرے رب کا، تیرے خالق کا، تیرے کریٹر کا ذکر کر رہا ہوں، تھوڑا سا تھم جا. مجھے جب نکلنا ہے میں نکلوں گا، جب ڈوبنا ہے ڈوبوں گا. تیرے کو نماز کا ٹائم فکس کرنا ہے تو مجھے فالو کر. اب سردیوں میں میرا ٹائم ٹیبل دوسرا ہے، گرمیوں میں میرا ٹائم ٹیبل دوسرا ہے. تو اپنی گھڑی صحیح کر، میرے اوپر تیرا کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا، میں کسی کے کہنے سے نہیں نکلتا. تو سارے اولیاء اللہ سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم بناتے تھے. صدیق اکبر نے سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم بنایا، فاروق اعظم نے سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم بنایا، عثمان غنی نے سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم بنایا، علی مرتضیٰ نے سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم بنایا، حسنین کریمین نے بھی سورج کو دیکھ کر کے نماز کا ٹائم. اس موسم میں سورج اتنے بجے نکلتا ہے کہ یہ فجر ہے، کہ یہ ظہر ہے، کہ یہ عصر ہے، کہ یہ مغرب ہے. موسم بدل گیا کہ یہ فجر ہے، یہ ظہر. سورج کو دیکھ کر کے سورج نے کبھی ان لوگوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس اپنی نکلا اور ڈوبا. اس کی ٹائمنگ فکس. تو ساری زندگی ہاشمی سے لے کر صدیق اکبر تک
میں نے سورج سے پوچھا بول کب ڈوبے گا، اب تک ڈوبے گا؟ تو سورج بولا چاچا پہلے پوچھا تو میں بتا دیتا، اب تو میں علی کے لیے لوٹا ہوں، اب تو علی سے پوچھو اتنی نماز کب پوری ہوگی۔ اب یہ تو مولا علی سے پوچھ، اگر علی 5 منٹ اثر پڑھیں گے تو میں 5 منٹ نہیں ڈوبوں گا، 10 منٹ پڑھیں گے تو میں 10 منٹ نہیں ڈوبوں گا، 15 منٹ پڑھیں گے تو میں 15 منٹ نہیں ڈوبوں گا، اگر 20 منٹ اثر پڑھ رہے ہیں میں 20 منٹ نہیں ڈوبوں گا، کیونکہ میں سبھی کے لیے نہیں، علی کے لیے۔ اب میں سبھی کو نہیں دیکھوں گا، اپنا ٹائم ٹیبل بھی نہیں دیکھوں گا، علی کو دیکھوں گا۔ جملہ دے رہا ہوں خدا کرے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تک علی نے نبی پر خود کو قربان نہیں کیا تھا، علی سورج کو دیکھا کرتے تھے، اور جب نبی پہ قربان ہو گئے سورج علی کو دیکھنے لگا۔ علی مرتضیٰ نے ثابت کر دیا کہ نماز کی نعمت سر آنکھوں پر، لیکن نو کمپرومائز فار لو آف پروفیٹ۔ ہم نہ اپنی زندگی کو پریفر کریں گے نہ بندگی کو پریفر کریں گے، سوائے ذات نبوی کو پریفر کرتے رہیں گے، ترجیح دیتے رہیں گے۔ وہ نبی کا تحفہ ہے، یہ علی کا انداز ہے، وہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو علی کا نہ بن سکا وہ نبی کا بھی نہ بن سکا، جو بندگی نہ سمجھ سکا وہ شریعت مطہرہ کو بھی نہیں سمجھا۔ تو یہ نماز کسی ملا کی دین نہیں، رسول اللہ کا دیا ہوا تحفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور اس تحفے کو اپنی پوری زندگی سنبھال کے رکھنا، جھکا دے اپنے سر کو رب کے سامنے تاکہ نہ جھکانا پڑے سب کے سامنے، جھکا دے اپنے سر کو رب کے سامنے تاکہ نہ جھکانا پڑے سب کے سامنے۔ یہ علی کی پیاری نماز ہے، یہ علی کی پیاری نماز ہے۔ وآخر دعوانا